سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 کی آپ نے تلاوت کو سنا۔ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ اتارا، السکینہ اطمینان سکون، فی میں، قلوب دلوں، مؤمنین ایمان والوں کے، لیزدادوا تاکہ وہ اور بڑھ جائے، ایماناً قوت ایمان میں، مع ساتھ، ایمانہم اپنے ایمان کے، واو اور للہ اللہ ہی کی ملک ہے، جنود تمام لشکر، السماوات آسمانوں کے، و اور ارض زمین، و اور کانا ہے، اللہ اللہ، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ پیش کروں گا۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ وہ قوت ایمان میں اپنے سابقہ ایمان کے ساتھ مزید بڑھ جائے، اور زمین و آسمانوں کے تمام لشکر اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے، اور وہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ اس کا تفسیری ترجمہ ہو گیا۔ چونکہ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جو کہ آپ نے گزشتہ اتوار درس قرآن میں سنی، کچھ باتیں میں وہاں کی پیش کر رہا ہوں، پھر آج کے درس کی طرف میں آؤں گا۔ آیت نمبر 2 کے اندر آپ نے پیچھے سنا تھا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جس کا لباب یہ ہے کہ اے پیارے، آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے، آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ رب العزت اس مقام پر اپنے حبیب پر جو انعام ہوا اور ذرہ نوازی، کرم نوازی ہوئی، اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے پیارے، آپ وہ ہیں کہ آپ کے صدقے اوروں کی بخشش ہو گئی۔ اسی آیت کریمہ میں جو دوسرا حصہ تھا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اس کا مطلب رب یہ کہتا ہے اے پیارے، ہم نے آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، دنیا کی نعمتیں بھی دی اور آخرت کی نعمتیں بھی آپ پر ہم نے نچھاور کر دی۔ اسی آیت کریمہ میں جو اس کا تیسرا حصہ ہے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اے پیارے، جب لوگ تردد میں مبتلا تھے تو جو واضح راستہ تھا وہ بھی ہم نے بتلایا، اور پھر اس راستے پر ہم نے آپ کو استقامت عطا فرمائی۔ یہ آیت نمبر مکمل ہوئی 2، اور آیت نمبر 3 کے اندر مزید ایک چیز کا تذکرہ ہے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا،
अजीज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़बरदस्त ताकतवर नुसरत और फतह अता फरमाई। ये आयत नंबर जो 2 और 3 है, अगर आप इसका पस मंज़र समझे तो ये क्लियर हो जाता है कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इनामात का तज़किरा कर रहा है, वो इनामात जो उसने अपने हबीब साहिब लोलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किए। लेकिन अब जो आज दर्स में आयत नंबर 4 और 5 का इंतखाब है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा से खिताब कर रहा है। पहला खिताब था नबी से, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा से खिताब करता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, खिताब किसी से भी हो, वास्ता मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, इसलिए कि कुरान मुझ पर और आप पर नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि कुरान अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। अब ये जो अगली आयत हैं, आयत नंबर 4, आयत नंबर 4 का अगर आप बुनियादी पहलू देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा कराम को तसल्ली दे रहा है, इत्मीनान दे रहा है। देखिए आयत करीमा आप स्क्रीन पर मुलाहिदा करें। आयत करीमा के ये अल्फाज मुक़द्दसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वल्लज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी कुलूबिल मुमिनीन, वही तो है जिसने सुकून और इत्मीनान को उतारा मुसलमानों के दिलों में। इस मकाम पर ये जो लफ्ज़ है मुमिनीन, इससे मुराद सहाबा है। ये वही सहाबा किराम है जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सुलह हुदैबिया में शरीक थे और बैअत रिज़वान में। मैंने आपको बतलाया था तकरीबन ये 1400-1500 सहाबा किराम की तादाद थी। उन सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मकाम पर मुमिनीन कह रहा है और ये भी बतला रहा है कि सकीना, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है सकीना येलो कलर से, सकीना कहते हैं सुकून को, इत्मीनान, कि इन सहाबा किराम के दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुकून नादिल फरमाया। आयत के इतने हिस्से से कम से कम इतना तो वादे हो गया, मेरे मुस्तफ़ा के जो सहाबा हैं कुरान उन्हें मुमिन कहता है। अब जो इन्हें मुर्तद कहे माद अल्लाह या काफिर कहे तो हमने उसकी बात तो नहीं सुननी, इसलिए कि हमने तो वो पैगाम सुनना है जो पैगाम रब्बानी है और जो पैगाम इलाही है। तो सुलह हुदैबिया के अंदर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर भी मौजूद थे, हज़रत उमर फारूक भी मौजूद थे, हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद थे और शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुम ये भी मौजूद थे, दिगर भी साहबा हैं। तमाम साहबा कराम को कुरान मुमिनीन कह रहा है। अब यहाँ ये समझना है हमने कि अल्लाह ने इनके दिलों में जो सकीना नादिल किया, क्योंकि कुरान कहता है अंज़ल सकीना, सकीना जो नादिल किया यानी सुकून और इत्मीनान जो नादिल किया, वो सुकून और इत्मीनान किस अंदाज का था और वो क्या था। अब मैं इसे वादे करना चाह रहा हूं। ये याद रखिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम जिन्होंने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमा ली, अब उन पर पाबंदी मक्के नहीं आ सकते। अगर वो मक्के आएंगे तो कुफार डराते धमकाते कि हम कत्ल कर देंगे, हम मार देंगे, हड्डियां तोड़ देंगे, इस तरीके से बातें करते। सहाबा किराम पर पाबंदी है, मक्कातुल मुकर्रमा नहीं आ सकते, इसलिए कि मक्कातुल मुकर्रमा पर हुकूमत किसकी? कुफार मक्का की, इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन सहाबा किराम के दिलों के अंदर एक शौक था, एक ज़ौक़ था, एक इश्तियाक था कि इतना अरसा हो गया अपनी इन आंखों से हमने काबा को देखा नहीं। दिल में ये तलब थी, ये चाहत थी, काश के काबा को देखें और काबा शरीफ का तवाफ करें। हम वही तो थे जो मक्के में रहते थे, लेकिन आज मक्के के अंदर इन होने पर पाबंदी लगा दी गई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 हिजरी के इख्तिताम में, ज़ुल्क़ादा के महीने में, साहबा से
इरशाद फरमाया एहराम बांध लो, चलो उम्रे के लिए जा रहे। अब जरा गौर करें कि तकरीबन 6 साल तक अक्सर सहाबा ने काबा शरीफ को नहीं देखा और काबा शरीफ का तवाफ नहीं किया। उनके दिलों के अंदर कितनी चाहत होगी, कितनी बेकरारी होगी, कितनी जुस्तजू होगी, काश कि हम काबा शरीफ को देखें और हम तवाफ करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशारत दे रहे हैं कि चलो उम्रे का एहराम पहन लो और अब हम जाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा, काबा शरीफ का तवाफ करेंगे। दिल के अंदर क्या कैफियत होगी जरा आप गौर करें। लेकिन अब उन्हें यह कहा जाए कि तुम उम्रा नहीं कर सकते, तुम अपने उम्रे को फासिद कर दो, एहराम उतार दो। अब इतनी चाहत हो, इतनी बेकरारी हो और वो निकल भी चुके हो, मक्कतुल मुकर्रमा के करीब तक पहुंच चुके, इसलिए कि हुदैबिया का मकाम मक्के के करीब था, करीब तक पहुंच चुके, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है तुम वापसी जाओ। उस वक्त दिल पर क्या गुजर रही होगी और दिल के अंदर क्या बेकरारी होगी, क्या बेचैनी होगी। लेकिन ये जो बेकरारी थी, ये बेचैनी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, अंज़ल सकीना, हमने तुम्हारी बेकरारी बेचैनी खत्म कर दी, इसको बदल दिया सुकून से। ये पहली सूरत। अब मैं दूसरी सूरत पेश करना चाह रहा हूं। बैत रिजवान हुई, हज़रत सैयदना उस्मान गनी के बारे में ये मशहूर हो गया, आपको कत्ल कर दिया गया, इसलिए कि वापसी में पहुंचने में आपको ताखिर हो गई। अब ये मशहूर हो गया, आपको कत्ल कर दिया गया, माअज़ल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में आ गए, गए दो गज़ब में, सहाबा कराम को इकट्ठा किया, कहा अब बदला हम लेंगे, खून के बदले खून, बदला हम लेंगे। जरा आप गौर करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को इरशाद फरमाया हमने बदला लेना है, अब इंतकाम लेना है। हज़रत उस्मान को शहीद किया, हम इसका ज़रूर बदला लेंगे। लेकिन उस वक्त ये भी तो काबिल तवज्जो है ना कि सहाबा कराम उम्रे के लिए निकले हैं, एहराम बांधा हुआ है और कुर्बानी का जानवर भी साथ लेकर आए, असला भी नहीं है, असला भी नहीं है। और ये बात ध्यान में रखेगा, तादाद भी कम, 1400-1500 की तादाद है और लड़ना और टक्कर किससे लेना है, कुफारे मक्का से। तादाद में देखो तो ज्यादा है, तैयारी देखो तो तैयारी भी बनी हुई है। इससे कि सहाबा कराम लड़ने के मूड से तो नहीं आए थे, उनका इरादा तो वहां उम्रा करना था, काबा शरीफ का तवाफ करना था। अब देखिए सहाबा कराम की कैफियत अलग है, कुफारे मक्का की कैफियत अलग है। कुफारे मक्का जो है लड़ने को भी तैयार है, असला भी लेकर आ गए, तादाद भी ज्यादा है। ऐसे औकात में अगर कोई और होता तो मायूस हो जाता, अपने लीडर को क्या कहता, तवज्जो रखिएगा, जनाब लीडर साहब, जनाब कायद साहब, जनाब पेशवा साहब, आप कहाँ लड़ने की बात कर रहे हैं। यहां तो ऐसी कैफियत है कि हम लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, ये तो खुदकुशी है, सुसाइड है। किसी और कायद के चाहने वाले होते तो अपने कायद को यही कहते, लेकिन वो थे सहाबा कराम। अब देखें लोगों की कैफियत क्या होती, मायूसी की, लोगों की कैफियत क्या होती, बेकरारी की, लोगों की कैफियत क्या होती, इस्तिराब की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों में क्या डाला, वल्लज़ी अंज़ल सकीना, अल्लाह ने इनके दिलों में ऐसा सुकून डाल दिया कि अब इनके जहनों में यह नहीं है कि असला नहीं है, इनके जहनों में यह नहीं कि हम तादाद में कम है, बस एक पुर एतमाद कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, यानी 100% यकीन है, या रसूलल्लाह बस अब खून का बदला लेंगे, भले हम मारे जाए, हमारा लहू निकल जाए, खून बह जाए। ये जो दिल पर जो सकीना आया, ये जो दिलों पर जो सुकून आया, इसी को कुरान कहता है अंज़ल सकीना। अच्छा फिर इसके बाद मैं एक और मिसाल दे रहा हूं, तीसरी मिसाल। अब मायदा हुआ, मुसलमानों और कुफारे मक्का के दरमियान मायदा हो गया, और मायदे के अंदर मैंने वादे किया था पिछले दर्स में, ऐसा लग रहा है कि कुफारे मक्का अपनी बातों को मनवा रहे हैं। जाहिर बात है एक फरीक अपनी बातों को मनवाए तो दूसरा अगर कमजोर होता है तो मान लेता है, लेकिन अगर कमजोर ना हो तो नहीं मानता। अल्लाह के हबीब ने मान लिया, ऐसे शराइत है, ऐसा मायदा हुआ। अल्लाह के हबीब ने कहा हमें एक शर्त है,
صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، یہ محسوس ہو رہا تھا۔ اور اس وقت یہ کیفیت ہو گئی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جن شرائط پر صلح فرما رہے ہیں یہ سمجھ سے ہیں تو بالا تر بظاہر، یعنی پست ہم ہو رہے ہیں، ہمارے لیے کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، ہم ان کی باتیں مان رہے اور اس پر ہم معاہدہ کرنے کو تیار ہو گئے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت عمر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے حبیب نے جواب دیا، اے عمر، الحمدللہ ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر ہمارے لوگ مارے گئے کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور ان کے لوگ مارے جائیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ہمارے مقتول جنتی ہے، ان کے مقتول جہنمی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کے باوجود آپ دبے ہوئے شرائط کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، کمزور شرائط کو آپ قبول کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، اے عمر، مجھے سب پتا ہے، مجھے سب پتا ہے، لیکن اے عمر، میں اللہ کا نبی ہوں۔ توجہ رکھیے، فرمایا، اے عمر، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی آپ نے اشارہ دے دیا کہ میں جو کر رہا ہوں رب کے حکم پر کر رہا ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے مصطفیٰ اپنی زبان سے نہیں ارشاد فرماتے، لیکن وہی کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں اور جو ڈیسیزن میں لے رہا ہوں، جو فیصلہ سازی میں کر رہا ہوں، یہ ایسا ہے کہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر کی کیفیت الگ تھی، جو آپ نے اندازہ لگایا، بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن ہوا کیا پتہ ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ کیا میرا رب مجھے ضائع کر دے گا؟ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے عمر کے دل میں بھی اور دیگر صحابہ کے دلوں میں سکون اور اطمینان کو ڈال دیا۔ یعنی اب وہ کیا کہنے لگے؟ اب کہنے لگے، یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ ہے من و عن جو ہے 100%، 99% نہیں، 100% صحیح ہے اور ہمارا دل مطمئن ہے، ہم اس پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ یہ آیت نمبر 4 کا پہلا حصہ۔ اب آئیں آیت نمبر 4 کا دوسرا حصہ، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ اب اسکرین میں ملاحظہ کریں، آیت نمبر 4 میں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، 2 مقام پر لفظ ایمان آیا ہے 4 کے اندر۔ لیزدادوا کے بعد دیکھیں ایمان کا لفظ ہے، اور مع کے بعد پھر آ گیا ایمان۔ اب ایمان کا مطلب یہ ہوا، اللہ ان صحابہ کرام کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ اب رب کہہ رہا ہے نا جناب، میں بار بار اس سے توجہ دلا دوں کہ ایک ٹولہ ہے جو صحابہ پر بڑی تنقید کرتا ہے اور وہ گرداننے لگ جاتا ہے کہ یہ سارے مرتد ہیں، یہ کافر ہے، معاذ اللہ، الامان والحفیظ۔ اب اس لشکر میں، اس صلح میں سیدنا صدیق ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، ان تمام کو رب کہتا ہے ایمان والے۔ اب دیکھیں یہ 2 لفظ ایمان آیا، ایک پہلے ہے ایمان، پھر اس کے بعد ہے مع، اب اس کے بعد پھر ایمانہم، پھر ایمان آیا۔ یہ ایمانہم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان۔ یہ ایمان سے مراد صحابہ کا ایمان۔ اب رب کہتا ہے صحابہ کا ایمان کامل ہے، لیکن ساتھ میں رب کیا کہتا ہے؟ لیزدادوا ایمانا، ایمان کے جس درجے پر یہ فائز تھے تمہارے رب نے اور بلند مقام کر دیا۔ ایمان کامل تو مل ہی گیا تھا، ایمان کامل تو اللہ نے صحابہ کو عطا فرما دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے
لیکن اب کیا ہوا کہ ایمان کے جس مقام پر جس رتبے پر فائز تھے، رب کہتا ہے ہم نے اسے مزید قوی کر دیا، مزید طاقتور کر دیا۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مثال سنیے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بتلا دے، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا نا، تو میں وہ منظر دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو پوچھنے لگے کہ اے مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مولا میں تیرا نبی ہوں، ایمان کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں تیرا نبی ہوں، ایمان کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن اگر تو دکھا دے گا نا تو میرا ایمان اور قوی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لِيَزْدَادُوا ایمانًا، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو اور قوی کر دیا۔ مَعَ ایمانہم، رب کہتا ہے یہ مت سمجھنا یہ بے ایمان تھے، یہ تھے تو ایماندار لیکن اور بڑھا دیا۔ یہ میں مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایمان کے جس مقام پر فائز تھے ہم نے ان کے ایمان کو اور مزید طاقتور کر دیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، یہ اہل سنت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، کوئی صحابی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو کلیئر بات ہے، اور کوئی غیر صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی کلیئر ہے۔ یہ اہل سنت کے اجماعی نظریات ہے، الحمدللہ ہم اس کے حامل ہیں، اور جو حامل نہیں ہوگا پھر وہ سنی نہیں کہلائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں اس کا تیسرا حصہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اپنی قدرت بتلانا چاہ رہا ہے، اپنی قدرت بتلا رہا ہے۔ کہتے ہیں آسمانوں کے جتنے بھی لشکر ہیں، زمین کے جتنے بھی لشکر ہیں، ان سب پر حکومت میری ہے۔ رب بتا رہا ہے اپنی قدرت، اپنی طاقت بتا ہے، فرمایا میرے اشارے پہ چلتا ہے، کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آسمانی، دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے جنود السماوات، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمانی لشکر۔ آسمانی لشکر کون ہے؟ فرشتے۔ اللہ رب العزت مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور فرشتے جب مدد کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اب فتح و نصرت اس کا مقدر بنتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں خالق کائنات سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کی یہ شان ہے، رب حکم کرتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، رب جس بات کا حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہوتا، بس رب کا فرمانا ہے اور ان کا کیا کرنا ہے؟ تعمیل۔ یہ فرشتوں کی شان۔ اب انہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بھی بھیجا، الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ انہی فرشتوں کو جو جنود السماوات ہیں، سورہ فتح کے اندر جنود السماوات، اللہ نے غزوہ حنین میں بھی بھیجا تو الحمدللہ مسلمانوں نے وہاں بھی فتح و نصرت حاصل کی۔ اب میں اس کی مثالیں بھی قرآن سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123، خالق کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بے شک اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں تم لوگوں کی مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بے سر و سامات ہے۔ یہ کیا تھے؟ فرشتے آئے تھے، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد کی، اس لیے کہ فرشتے کون ہیں؟ جنود السماوات، یہ آسمانوں کا لشکر ہے اللہ کا، اللہ انہیں بھیجتا ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پر سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ نے بہت سی جگہ پر تمہاری مدد کی،
اور رب نے خاص اس مقام پر تذکرہ کیا وہ یوم حنین، غزوہ حنین میں. اور پھر اگلی آیت میں خالق کائنات فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ نے اتار دیا سکون اور اطمینان اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مسلمانوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ہم نے ایسے لشکر بھیجے آسمان سے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن تمہاری مدد کر رہے تھے. یہ سورہ توبہ میں خالق کائنات نے وعدے کر دیا. یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے تو ایسے پابند ہیں کہ ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں کر سکتے، بالکل پابند. لیکن انسان کو جو پیدا کیا نا، اللہ نے انسان کو مزید قدرت بھی دے دی، یعنی اختیار دیا کہ تم اپنے اختیار سے کرو. نماز اپنے اختیار سے پڑھتے ہو، پابند نہیں کہ یہ کرنا ہی پڑے گا، اپنے اختیار سے پڑھتے ہو. اچھا، سجدہ تم اپنے اختیار سے، رکوع سجود تسبیح اپنے اختیار سے. تو فرشتے جو ہے یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بالکل پابند، انہیں مزید کوئی اختیار نہیں ملا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. تو فرشتے تو پابند ہے، لیکن الحمدللہ رب کا کرم اور رب کا فضل صحابہ پر ایسا ہو گیا کہ میرے نبی نے صحابہ کی وہ تربیت کر دی کہ جب غزوہ بدر ہو، غزوہ حنین ہو یا دیگر مارکے ہو، جب اللہ کے حبیب سے کی بارگاہ سے پیغام سنتے کود جاؤ میدان میں، تو صحابہ کرام کیا کرتے؟ نبی کی تربیت ملی تھی، ان کی زبانوں پر لبیک کے الفاظ ہوتے، لبیک کے الفاظ. یہ سب رب کا فضل ہے، رب کا کرم ہے. اب اگلی آیت کی طرف ہم آتے. آیت نمبر 4 مکمل ہو گئی. آیت نمبر 5 لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اس کا لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لِيُدْخِلَ، تاکہ داخل کر دے، مؤمنین ایمان والوں، و اور مؤمنات ایمان والیوں کو، جناتن ایسی جنتوں میں، تجری جاری ہے، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، و اور یکفرو دور فرما دے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، و اور کانا ہے، ذالکا یہ، اندہ نزدیک، اللہ اللہ، فوزن کامیابی، عظیمن بری. یہ لفظی ترجمہ تھا. تفسیری ترجمہ سورہ فتح آیت نمبر 5 کا. تاکہ داخل کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو. یا ذہن میں رکھیے گا، یہ صحابہ کا تذکرہ چل رہا ہے. صحابہ کی عظمت کے ڈنگ کے قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے. صلح حدیبیہ میں سب تھے، سیدنا صدیق ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. تاکہ داخل کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. قرآن کہتا ہے ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور بدبخت کہہ رہے یہ جہنمی ہے، معاذ اللہ، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور دور فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. اب ذرا غور کریں صحابہ کے متعلق کہ اللہ نے جو انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی. رب کہتا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بارگاہ میں فوزن عظیما، بڑی کامیابی ہے. الحمدللہ آج سورہ فتح کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کمپلیٹ ہو گئی. مزید انشاءاللہ اگلی اتوار کو
آیتوں کا انتخاب ہوگا۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو